وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ شب رسالت کی پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چار دیواروں خطبہ مشرفہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کے متعلق کچھ عرض کروں۔ آئیے سب سے پہلے ایک بڑے گزرا محرام فرمانے والے آقا، ہم غریبوں کے گلگسار، دور عالم کے مالک و مختار، انیس بے کساں حضور احمدی مجتبیٰ محمد مصطفیٰ روح الفدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں، میرے ساتھ مل کر محبت کے انداز میں پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زہر عزت و اطلاع محمد، زہر عزت و اطلاع محمد کی عرش حق زیر پائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہی تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ترجمہ خطبہ مشرفہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کو شرف حاصل کیا، اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ آج دنیا کا ہر ایک انسان کسی بھی مذہب کے ماننے والا ہو، کسی بھی دین کا ماننے والا ہو، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، شہر کا رہنے والا ہو یا گاؤں کا رہنے والا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مرد ہو عورت ہو، ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ ہر انسان سے پوچھا جائے تو کیا کرنا چاہتا ہے دنیا میں، ہر کوئی کہے گا میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں۔ حتیٰ کہ اگر کسی دیوانے سے بھی پوچھیں گے کہ تو دنیا میں کیا کرنا چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے، تو وہ بھی اپنی عقل و خرد کے اعتبار سے یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ میں بھی اس روئے زمین پر کامیاب ہونا چاہتا ہوں۔ کامیابی کا دار و مدار ہم نے یا تو پیسوں کو مان لیا، ہم یہ سمجھتے ہیں جن کے پاس دولت زیادہ ہے وہ کامیاب ہے، یا جس کے پاس اقتدار ہے وہ زیادہ کامیاب ہے، یا جس کی پہنچ بہت زیادہ ہے وہ کامیاب ہے، یا بہت اچھا دکھنے میں انسان سوچتا ہے بے زیادہ کامیاب ہو، سوٹ بوٹ اچھے لباس پہن کر کوئی انسان یہ سوچے بے زیادہ کامیاب ہو، حتیٰ کہ ہر ایک انسان اپنے اپنے اعتبار سے سوچتا ہے بے زیادہ کامیاب ہوں، بے زیادہ ترقی یافتہ ہوں۔ لیکن آئے کیا ہم نے جس کو سمجھ لیا ہے کہ وہ زیادہ کامیاب ہے کہ جس نے قرآن نے فرما دیا، اللہ نے فرما دیا وہ زیادہ کامیاب ہے؟ یاد رکھیں میرے اور آپ کے
بھی کامیاب ہے، زمین میں بھی کامیاب ہے اور وہاں پر بھی کامیاب ہے۔ نہ تو آپ کے کہنے سے کوئی کامیاب ہو سکتا ہے، نہ میرے کہنے سے کوئی کامیاب ہو سکتا ہے۔ اصل کامیابی کیا ہے وہ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن تو بتا کامیاب اصل میں ہے کون؟ تو آئے قرآن اٹھا کر دیکھیں، قرآن پڑھ کے دیکھیں، قرآن کا تھوڑا مطالعہ کر کے دیکھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن ہمیں کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ تحقیق کے اچھا قرآن نے زور دے کر تحقیق کے انداز میں ہمیں بتایا تحقیق کے بے شک وہی مومن کامیاب ہوتے ہیں جو اپنی نماز کے اندر گڑ گڑاتے ہیں اور اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع پیدا فرماتے ہیں۔ اب اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے کامیاب وہ ہے جو اپنی نمازوں کو پڑھتے ہیں، اور نماز کی شان کیا ہونی چاہیے؟ اسی نماز کو پڑھ کر کے حضرت ابوبکر صدیق کامیاب ہوئے، اسی نماز کو پڑھ کر کے فاروق اعظم کامیاب ہوئے، اسی نماز کو پڑھ کر کے سرکار عثمان ذو النورین کامیاب ہوئے، اسی نماز کو پڑھ کر کے سرکار مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کامیاب ہوئے، اسی نماز کو پڑھ کر کے سارے صحابہ کرام کامیاب ہو گئے، اسی نماز کو پڑھ کر کے سارے ائمہ مجتہدین کامیاب ہو چکے، اسی نماز کو پڑھ کر کے سارے اولیاء کاملین کامیاب ہو چکے، اسی نماز کو پڑھ کر کے اللہ کے نیک بندے کامیاب ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ سرکار عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا گیا ہے جب اس روئے زمین پر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ دوم کی حیثیت سے اس کائنات کے لوگوں کی جب باغ ڈور سنبھالی، جب لوگوں نے آپ کی دشمنی مول لے لی اور اس حد تک دشمنی مول لے لی کہ آپ کو قتل کرنے کی پوری پلاننگ کر لی، تو سارے قوم نماز کے اندر آ گئی، نماز میں جھک گئی، اللہ کی بارگاہ میں آ کر جھک گئی۔ تو ایک ظالم یہ موقع سمجھ کر دیکھیں جو نماز سے محبت کرتا ہے اور حقیقی معنوں میں اس زمین پر کامیاب ہونا چاہتا ہے، زمین میں کامیاب ہونا چاہتا ہے اور وہاں کی زندگی اپنے آپ کو سنوارنا چاہتا ہے انسان، تو دیکھیں ان بزرگان دین کی زندگی پڑھ کر دیکھیں ان کی زندگی سے ہمیں کیا میسج ملتا ہے۔ ایک ظالم کھڑا ہوتا ہے، سب سے نکلتا ہے اور نکلنے کے بعد سرکار عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ایسا خنجر مارتا ہے جس کی وجہ سے آپ لہو لہان ہو جاتے ہیں، لہو لہان آپ ہو جاتے ہیں۔ وقت کے بہت بڑے بادشاہ امیر المؤمنین آپ ہیں، پورے قوم کی آپ سرداری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن جب آپ کو چاقو لگتا ہے، خنجر ظالم نے آپ پر وار کیا تو آپ زمین پر تشریف لائے، غالباً پیچھے سرکار حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ آگے بڑھے اور لوگوں کی نماز مکمل فرمائی۔ اب دیکھیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں وہ جانتے تھے کہ کامیابی کس چیز کے اندر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب کس انسان کو بنایا ہے۔ کامیابی اگر چاہتے ہو تو قرآن بھی ہمیں پڑھنا پڑے گا، مصطفیٰ کی حدیث کو بھی سمجھنا پڑے گا، اور صحابہ کرام کی زندگی بھی ہمیں سمجھنی پڑے گی کہ صحابہ کرام کی زندگی نے ہمیں کیا میسج دیا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی اس لیے نہیں کہ ہم نے ان کا نغمہ ترانہ کی سرسرائی کر لی، ان کے نام لے لیے اور واقعی ہو گئی، ہمارا بھی نام ہو گیا اور ہم نے ان کی تعریف کرنے والوں میں ہمارا نام شمار فرمایا، نہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی سے بہت کچھ ہمیں ملتا تھا، بہت کچھ مل رہا ہے اور صبح قیامت انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہت کچھ ملتا رہے گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو لوگوں نے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد سائڈ میں لگے اور لے جانے کے بعد لوگوں نے آپ کے جو زخم لگا وہاں پر کچھ ہاتھ رکھا، کپڑا باندھا، جیسا تیسا کر کے ان کو سائڈ میں لے جا کر جب بٹھایا تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میرے زخم پر برہم کرو، میرے زخم پر پٹی باندھ دو، مجھے کہیں حکیم کے پاس لے کر لوگ اس وقت کے بہت بڑے اطباء، بہت بڑے حکماء، بہت بڑے ڈاکٹر کے پاس لے کر چلو تاکہ مجھے شفا مل جائے، نہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بات کہ لوگوں ابھی نماز کا وقت باقی ہے، مجھے نماز پڑھنے دو، باقی سارا کام بعد میں دیکھا جائے۔ حالانکہ آپ خون میں رت پت ہے، اس وقت نماز معاف ہو جاتی، آپ نماز کب تک پڑھیں گے؟ وضو ٹوٹ گیا، آپ ابھی ایک وقت مکمل گزرا نہیں کہ آپ معذور سمجھ لیا جائے، لیکن اس کے باوجود نماز کا
نماز کی محبت اتنے دل کے اندر بیٹھ چکی ہے کہ لوگوں سے کہا کہ مجھے ابھی پٹی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے مرہم کی ضرورت نہیں ہے، ابھی اس نماز کا وقت باقی ہے، مجھے نماز پڑھنے دو، باقی چیزیں بعد میں۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جن کے ہم ترانے گنگناتے ہیں، اور کیا شان ہے ان کی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام علماء کرام بیان فرماتے ہیں، جب حضرت نوح علیہ السلام جب قوم کو تبلیغ فرمائے، تقریباً 950 سال تک آپ نے قوم کو اللہ کی بارگاہ میں بلاتے رہے، ایک اللہ کی دعوت دیتے رہے، ایک دین کی دعوت دیتے رہے، تو گنتی کے لوگ کلمہ پڑھ کر کے دار اسلام میں شامل ہوئے۔ جب قوم نڈر ہو گئی، گناہ پر گناہ کرتی چلی گئی، اللہ کے فرامین کو فراموش کرتی چلی گئی، اللہ کے رسول کی گستاخی کرتی چلتی رہی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے بولا، اب یہ قوم یہ رائے راست پر آنے والی نہیں ہے، اس قوم کی ہلاکت کے لیے آپ نے دعا فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نوح ایک کشتی بناؤ، جو تمہارے ماننے والے ہیں ان کو بٹھا کر کے دور لے جانا، اس لیے کہ اب اس بستی کے اوپر عذاب نازل ہونے والا ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، یہ 4 یار ہیں، نماز کی کتنی محبت ان کے دل کے اندر، اور ان کا مقام دیکھے کیا ہے۔ اللہ نے جنت دنیا ہی کے اندر ان کو عطا فرما دی تھی، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر نماز کی کتنی محبت پیدا کی۔ شان دیکھے کیا ہے، کہا کشتی بناؤ، کشتی بنانے کے بعد سوار ہو کر اپنے ماننے والے لے جانا۔ حضرت نوح علیہ السلام صبح سے لے کے شام تک کشتی بناتے، جب شام کو کام پورا ہو جاتے اپنے گھر آتے، اللہ کی عبادت میں لگتے، لوگوں کی تبلیغ کے لیے لگ جاتے، صبح آ کر دیکھتے تو وہ کشتی بالکل ختم نہیں، کیڑے دماغ پوری چاٹ کے اس کو ختم کر دی کرتے، پھر اسی طریقے پھر دوسرے دن آتے وہ کشتی ختم ہو جاتی، پھر اس طریقے سے 2-4 مرتبہ جب ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی بولا یہ کشتی کیسے مکمل ہونے والی تو ہی بتا، تو اللہ کی طرف سے ندا آتی کہ میرے پیغمبر، کہ میرے رسول محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو 4 یار ہیں نا، 4 یار، عمر فاروق اعظم، سرکار ابوبکر صدیق، حضرت عثمان ذو النورین، حضرت مولا کائنات علی مرتضی، ان 4 یار کے نام اس کشتی کے چاروں کونے پہ لکھ دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کشتی بھی سلامت فرما دے گا اور تمہیں طوفان سے بھی نجات عطا فرما دے گا۔ یہ شان عمر فاروق اعظم کی ہے، یہ شان ابوبکر صدیق کی ہے، یہ شان عثمان ذو النورین کی ہے، مولا علی کی ہے، لیکن نماز پڑھنے کا حال یہ ہے، انتقال کرتے کرتے شہید ہوتے ہوتے کہہ رہے اے لوگوں نماز کا بھی وقت باقی، مجھے نماز پڑھنے دیں۔ ہم اس جمعہ کے اندر آ سکتے ہیں تو کیا 5 وقت نماز میں نہیں آ سکتے؟ ہم ٹائم نکال کر کے 10 کلومیٹر دور دعوت میں جا سکتے ہیں، کیا اپنی محلے کی مسجد میں پاک کر خدا کو یاد کرنے کے لیے نہیں آ سکتے؟ ہم بہت کچھ کرنے کے لیے اپنا ٹائم نکال کے بہت کچھ کر دیتے ہیں، کیا ٹائم نکال کے خدا کی بارگاہ میں اپنی پیشان کو نہیں جھکا سکتے؟ ایک بزرگ ایک فقیر تھے، اللہ والے تھے درویش، سمندر کے کنارے بیٹھے ہوئے، سمندر کنارے بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک نوجوان نے پوچھا بابا یہاں کیا کر رہے ہو؟ آج ہمارا حال دیکھیں ہم، بابا یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں انتظار کر رہا ہوں یہ سمندر کا پانی کب بہہ جائے، مجھے اس پار کرنا، مجھے اس پار جانا، انتظار کر رہا ہوں یہ سمندر کا پانی کب ختم ہو جائے، کب بہہ جائے، مجھے اس پار کرنا۔ تو انہوں نے کہا، نوجوان نے کہا بابا یہ انتظار کرتے کرتے آپ کی زندگی کی آخری سانس یہاں ختم ہو جائے گی، آپ کا انتقال ہو جائے گا، لیکن یہ سمندر کا پانی ختم ہونے والا نہیں، اس کے چکر میں نہ رہے آپ، یہ پانی کے انتظار میں نہ رہے، ختم ہو جائے گا، راستہ بن جائے گا اور مجھے اس پار مل جائے گا، نہیں ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اس بزرگ نے کہا یہی تو میں دنیا کو سمجھا رہا ہوں، یہی تو میں دنیا کو سمجھا رہا ہوں کہ جس طریقے سے یہ سمندر کا پانی ختم ہونے والا نہیں ہے، اگر اس پار جانا ہے تو اس سمندر کے اندر راستہ بنانا پڑے گا۔ اے لوگوں اسی طریقے سے اس دنیا کی جنجٹ سے نکل کر کے ہمیں ٹائم نکالنا پڑے گا۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ ٹائم ملے گا، ٹائم نکالیں گے، دنیا کے جنجٹ سے فری ہو جائیں گے، پھر اللہ کی بارگاہ میں چلیں گے، نہ تو دنیا سے تمہیں فرصت ملنے والی ہے، نہ دنیا تمہیں چھوڑنے والی ہے۔ اگر خدا کی دہلیز پر آنا ہے تو اس دنیا سے ٹائم نکال کے خدا کی بارگاہ میں آ کر اپنے آپ کو جھکا دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری پیشانی پر نور کا تاج عطا فرمائے۔ جس طریقے سے وہ سمندر کا پانی ختم نہیں ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے ہم دنیا کی جنجٹ سے باہر نکلنے والے
تو اس پار جانے کے لیے ہمیں راستہ بنانا پڑے گا. اسی طریقے سے ہمیں اس دنیا کے کام سے تھوڑا ٹائم نکال کر کے خدا کی بارگاہ جانا پڑے گا. ٹائم ملے گا نہیں, یہ دنیا ہمیں چھوڑنے والی نہیں. اس لیے کہ ایک ایک انسان کے پیچھے کس طرح شیطان لگا ہوا ہے یہ ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں. ایک ایک انسان کو شیطان چاروں طرف سے جکڑا ہوا ہے. یہ کہیں خدا کی بارگاہ میں چلا نہیں جائے, یہ کہیں جا کر کے سجدہ نہیں کر لے. جس سجدے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کرنے کی وجہ سے مجھے جنت سے نکال کر ہمیشہ جہنم میں ایندھن بنا دیا ہے, کہیں وہ سجدہ جا کر کے خدا کی بارگاہ میں نہ کر. تو شیطان تو ہمارے پیچھے لگا, لیکن ہمیں یہ ٹائم نکالنا پڑے گا, اپنے کاروبار سے ٹائم نکالنا پڑے گا. ہاں, ورنہ یاد رکھے ہم اگر ٹائم نہیں نکالیں گے تو پھر یہ سوچنا بند کر دیں کہ ہمارے بھی کوئی دنیا کے اندر اچھے دن آنے والے, ہمارا بھی کوئی سننے والا. اگر عزت چاہتے ہو تو خدا کے دربار کو آباد کرو. عزت کسی دنیا دار کے ہاتھ میں نہیں ہے, کسی دنیا کے انسان کے ہاتھ میں عزت دینا نہیں ہے. میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے اور ذلت دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے. اگر عزت چاہتے ہو تو خدا کی بارگاہ میں آ کر کے اس عزت والی پیشانی کو جھکا دو. اللہ تبارک و تعالیٰ زمین پر بھی عزت عطا فرمائے گا, زمین میں بھی عزت عطا فرمائے گا. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم سب آباد کرتے ہیں, خدا کے گھر کو آباد نہیں کرتے. تو یاد رکھیں, ایک مفکر نے کہا تھا کہ جب خدا کے گھر تم ویران کر دو گے نا تو پھر تمہاری وجہ سے جیلیں آباد ہو جائیں گی, ہاسپٹل آباد ہو جائیں گے. خدا کے گھر کو ویران کرو گے تو بزرگ نے کہا کہ جب تم خدا کے گھر کو ویران کرو گے جیلیں آباد ہو جائیں, سڑکیں آباد ہو جائیں گی اور ہاسپٹل آباد ہو جائیں. اور آج تقریباً حال قریب ہمارے ہر انسان بیماری سے جھوج رہا ہے. ہر گھر کے اندر, ہر دوسرے تیسرے گھر کے اندر کسی کے اوپر کوئی کیس لگا ہوا, کسی کو کوئی کیس لگا, کوئی بیچارہ کب سے جیل کے اندر سلاخوں میں پڑا ہوا. تو یہ کیا ہے, ہم نے خدا کی دہلیز کو سونی کر دی, خدا کے گھر کو ویران کر دیا. ہم خدا کے گھر کو ویران کر کے یہ امید لگائے ہمارا گھر آباد ہو جائے. آپ میرا گھر اجاڑ کر کے آپ اپنے گھر کو آباد نہیں کر سکتے ہو, تو خدا کے گھر کو ہم ویران کر کے ہم اپنے گھر کو آباد کر لیں گے. ایسا ہو نہیں سکتا, ایسا نہیں ہو سکتا. خدا کے گھر کو آباد کرنا پڑے گا, خدا کے گھر کو روشن کرنا پڑے گا, اپنے سجدوں سے اس خدا کے گھر کو خوراک دینی پڑے گی. اور یاد رکھیں یہ پیشانی جس خدا نے اپنی بارگاہ میں چھپانے کے لیے دی ہے, یہ پیشانی کل قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں ہمارے خلاف گواہی دے کے بولا یہ پیشانی تیری بارگاہ میں نہ جھک کر کے کسی اور کی چوکٹ میں جھکا کرتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم کے اندر بنا. ٹائم نکالنا پڑے گا, نماز میں ٹائم نکالنا پڑے گا. ہم یہ کہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو یہ بہانہ تو ہو سکتا ہے, باقی اس کے اندر کوئی دم والی بات نہیں, بہانہ ہو سکتا. اس لیے کہ ہم میں سے ہر ایک انسان اگر یہاں سے 2 کلومیٹر دور, 5 کلومیٹر دور, 10 کلومیٹر دور اگر ہماری کھانے کی دعوت رکھیں, دعوت کا بھی میں خود ہی کھاتا ہوں, آپ بھی کھائیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم صرف دعوت ہی پر ڈپینڈ رہ گئے. کھانے کے لیے ہم بہت دور پہنچ جائیں گے لیکن خدا کے گھر کو آباد کرنے کے لیے بولنے کی ضرورت ہے. کسی مارواڑی شہر میں شاعر نے کہا تھا کہ ساٹا کوسا لاپسی سوا کوسا شیرو کٹی نہیں چھوڑا مارو گے. یہ تو ہمارا حال ہے. خدا کے گھر کو خدا کا آباد کرنا. واپس سال پورا ہو کر کے رمضان شریف کا مہینہ واپس آنے والا, لیکن وہ میرے نوجوان ابھی تک واپس نہیں ہے جو رمضان میں. آپ خالی رمضان نہ ہے, خدا کی اس گھر کو پورا 12 مہینہ آباد کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر دیکھیں اس کی برکتیں کتنی ہوگی. اللہ بہت برکت عطا فرمائے. کاروبار میں برکت اس لیے کہ ہر ایک بیماری کی علاج. سر میں درد ہو گیا آپ ٹیبلٹ لے لیں, پیٹ میں درد ہو گیا انجیکشن لے لیں یا ٹیبلٹ لے لیں. آپ ہر چیز کی دوا ہے, لیکن گناہ کی دوا کیا ہے؟ جب ہم سے گناہ ہو جائے تو گناہ کی دوا کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ کی بھی دوا ہمیں میسر کروا دی اور قرآن ارشاد فرما دیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے انسان کو روک دیتی ہے. اے انسان تو خدا کی بارگاہ میں آ جا, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں گناہ سے پاک صاف کرتا ہے. آئے خدا کی بارگاہ, خدا کی بارگاہ میں آ کر, ہاں یاد رکھیے خدا کی بارگاہ میں آ کر بنا
اس حدیث کی راوی تو فرماتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کیسے قائم ہوگی؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس طریقے سے قائم ہوگی کہ کسی کے جسم کے اوپر 1 انچ بھی کپڑا نہیں ہوگا. دیکھیں کتنی ہولناک قیامت ہے. 1 انچ بھی کپڑا نہیں ہوگا. تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سوال کیا اس کا کہ عورتیں بھی اسی طرح؟ حضور نے فرمایا سب عورتیں ہو مرد ہو سب بغیر کپڑے کے میدان محشر میں جمع ہوں گے. تو حضور کی بات میں مریضہ پیش کی گیا رسول پھر کیوں کسی کو دیکھے گا کوئی شرم کا معاملہ نہیں ہوگا. حضور نے ارشاد فرمایا کہ انسان خود اپنے آپ اندر ڈوب جائے گا. پاس والے کی خبر نہ نہیں اس پاس والے تک کی خبر نہیں کی. حضور کی حدیث ہم نے قیامت کو بھی بڑا آسان سمجھ لیا ہے اور نماز کو بھی بڑا آسان. ہاں نماز ٹائم ملے گا تو پڑھ لیا جائے گا. نماز ٹائم ہوگا تو پڑھ لیا نہیں جائے گا بلکہ ٹائم نکال کے نماز پڑھنی پڑے گی. ہاں جس کی نماز مکمل ہے حضور اسلام کے حدیث پاک ہے جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں, جس کی نماز نہیں اس کا اسلام نہیں. اور ایک حدیث کے اندر فرمایا گیا جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دی اس نے دین کی بنیاد کو اٹھا دی. دین کی بنیاد کو اٹھا دی. کتنا بڑا مجھے بلکہ روایت کے اندر حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا کہ 110 یا 102 صحابہ کرام ہیں. 100 سے زیادہ تعداد صحابہ کرام کی جن کا اس بات پر فتویٰ ہے کہ اگر کسی نے ایک نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ دی تو کافر ہو. اگر ان صحابہ کرام کے فتوے کے اکارڈنگ ہم دیکھا جائے تو پھر بھارت ہو کر ایمان بچے. یہ بھی حضور کی حدیث. ہم نماز چھوڑ کر کے سوچتے ہیں یار بہت بڑا ہم نے تیر مار دیا. خدا کے بندو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے اوپر ہی نماز کو فرض کرا دی ہے. جانتے ہو جو انسان نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک 2 فجر کی جو سنت ہوتی ہے فجر کی سنت اس کے بارے میں حدیث پاک کے اندر فرمایا جو انسان 2 رکعت نماز جو سنت فجر کی پڑھتا ہے اس کا فائدہ اللہ تبارک و اتنا عطا فرماتا ہے جو کچھ زمین آسمان کے اندر ہے اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے. کہ 2 رکعت سے فجر کی سنت کی بات ہے تو جو فرائض کی پابندی کرے گا اس کا کیا معاملہ ہوگا. بہت بڑا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ مہینہ چل رہا ہے 2-3 تاریخ کی باقی اس مہینے ختم کرے پھر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بے نماز انسان اچھا یاد رکھیں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ صرف اپنے مریدوں کو یا اپنے ماننے والوں کو یا جو آپ کے دربار میں آتے صرف لنگر کھلا کر ان کو رخصت نہیں فرماتے جیسا کہ آج ہم نے یہ ماحول بنا دیا. یار یہ کرتے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے جہاں سرکار غریب نواز کے کسی بھی بزرگ کی نیاز ہو تو ہونا یہ چاہیے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے کی پہلے ان کے نام سے معافی دو تاکہ ان کو بتایا جائے کہ سرکار غوث پاک کی سیرت کیا ہے, غریب نواز کی سیرت کیا ہے. یہ پیغام غوث پاک غریب نواز بزرگ دین کا پیغام ان تک پہنچ جائے. اس کے بعد بیٹھے کہ اب غوث پاک کا لنگر کھاؤ اب غریب نواز کا لنگر کھاؤ تاکہ پتہ چلے کہ غوث پاک نے صرف لنگر کھلا کر کے رخصت نہیں فرما دیا. پہلے لوگوں کو بٹھاتے ان کے دل کی صفائی کرتے خدا کی بارگاہ میں جھکاتے. جب مکمل طور پر انسان پاک صاف ہو جاتا خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا لیتا پھر اللہ اور ان کی صدائیں بلند کی جاتی پھر غوث پاک فرماتے اے بندے خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہو جا اور نیت مان لے تیری 2 رکعت نماز پوری ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جنت کا پروانہ کرے. اس طریقے سے ان کی تزکیہ کرنی کیا کرتے دل کو صاف فرمایا کرتے تھے. ہم صرف کھا کر کے آ جاتے اور غوث پاک کا جو فرمان پھر غوث پاک کا بڑا مشہور فرمان علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ جو انسان کوئی بے نمازی انتقال کر جائے تو اس کو بھی مسلمان کی قبرستان میں دفنانے کی ضرورت ہے. جہاں میرے غوث اس امت کے لیے رحم ہے بہت بڑے رحم کرنے والے مہربانی کرنے والے. نماز کے معاملے میں ان کا بھی یہ معاملہ ہے کہ جو بغیر نماز پڑھ جائے بے نمازی بن جائے تو یہ قبرستان. آپ جمعہ کے اندر 1 گھنٹہ یا 1.25 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ کا کم و بیش کتنا نکال سکتے ہیں تو کیا پورے دن میں آپ 1-1.5 گھنٹہ نہیں نکال سکتے. نکال سکتے لیکن آپ کو نکالنا پڑے. ایک حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے اے آدم کی اولاد اٹھو وہ جہنم کی اس آگ کو بجھاؤ جس آگ کو تم نے گناہ کی وجہ سے اپنے اوپر جلانا شروع کر دیا.
जलाना शुरू कर दिया। लेकिन फिर उस आग को बुझाना कैसे? तो फरिश्ते ऐलान करते हैं, फरिश्तों आओ, खुदा की बारगाह में वज़ू करके खुदा की बारगाह में आ जाओ, नमाज पढ़ो। अल्लाह तबारक व तआला जो जहन्नम की आग को तुमने गुनाह की वजह से अपने ऊपर जलाना शुरू कर दिया है, इस नमाज की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उस गुनाह, उस अजाब को माफ दूर फरमा देगा और जहन्नम के अजाब को सर्द करवा देगा। ये ऐलान फरमाते फरिश्ते। सुबह फरिश्ते आते हैं असर तक, और असर जब हो जाती है फरिश्ते खुदा की बारगाह में जाते, फिर असर से रात तक दूसरे फरिश्ते आते पूरा, न जाने कितने फरिश्ते जमीन पर आते। जो पूरे दिन रहते हैं फरिश्ते, तो वो अल्लाह की बारगाह में जाते हैं। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, फरिश्तों बताओ तुमने मेरे बंदे को किस हाल में छोड़ कर गया? जो असर तक चले जाते होंगे तो बोला हम उनको इस हाल में छोड़े तो तेरी बारगाह में अल्लाह और कहकर नियत बांधी थी, इस हाल में छोड़ देते। फिर जब वो फरिश्ते आते हैं तो वो फरिश्ते कहते हैं, बोला हमने तेरे बंदे को इस हाल में पाया है कि तेरी बारगाह में हाथ उठा करके तुझे अल्लाह होकर कह रहे थे, सुभान रब्बियल अज़ीम बोल रहे थे, सुभान रब्बियल आला की सदाएं बदल कर रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, फरिश्तों को गवाह रहना, जितना गुनाह का बोझ उनके सर पर था मैंने सबको माफ फरमा दिया। नमाज गुनाह की बख्शिश की जमानत है। हम दुआ करवाते हैं, हमारे लिए दुआ करो, हमारे लिए दुआ करो, हमारे लिए दुआ करो। आप खुद इस काबिल बन जाए, नमाज पढ़ने के बाद जो टाइम बताएगा फर्ज नमाज के बाद, ये दुआ कबूलियत का वक्त है। आप खुद 2 रकात नमाज फजर की पढ़कर, 4 रकात नमाज ज़ोहर असर मगरिब इशा सारी नमाज़ें पढ़कर, फर्ज नमाज पढ़कर खुदा की बारगाह में हाथ पर दुआ में, मौला मेरे रोजी के अंदर बरकत पैदा फरमा दे, बीमारियों को दूर फरमा दे और आप जो तरक्की अता फरमा दे। जब एक औलाद या माँ बाप अपने औलाद के लिए या औलाद अपने माँ बाप के लिए दुआ करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला नमाज की बरकत से उसकी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा दे। हम खुद क्यों नहीं करते? सारा काम रेडीमेड करवाना चाहते हैं। कारोबार अगर चलाना है तो रेडीमेड, नमाज एक नहीं पढ़नी, इमाम साहब तावीज़ बना दीजिए कारोबार चले। खाली तावीज़ से कारोबार चलता, इमाम साहब पागल थोड़ी की जरूरत है, खुद घर बैठ के तावीज़ बना लेते। खाली तावीज़ से कुछ होने वाला नहीं है। आप सबसे बड़ा जो तावीज़ है नमाज का अल्लाह ने जामे अता फरमाया, इसकी पाबंदी कीजिए, उसके बाद में सारे तावीज़ काम करने वाले। अगर इस तावीज़ को आपने छोड़ दिया है तो शायद कोई तावीज़ हमारी जिंदगी में काम करने वाला है। और फिर कोई ये दावा करे हाँ मैं गारंटी के साथ तावीज़ आपको बना के देता हूँ, हो जाएगा काम, उनको बोले सबसे पहले आप अपना तावीज़ बना दीजिए, फिर हम तावीज़ आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये खुदा की बारगाह में आकर ये 2 रकात नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते? खाली जुम्मा तो अल्लाह ने हमारे ऊपर फर्ज नहीं किया, खाली 2 रकात तो अल्लाह ने हमारे ऊपर फर्ज नहीं किया। याद रखो, जब सूरज सफेद नमूदार होती है, फजर का वक्त होता है, तो फरिश्ते हर एक बंदे का जो किस्मत का जो रोजी होती है उस दिन की, फरिश्ते जो फजर में क्या आ जाते, आसमान उतर जाते हैं। तो जब उनका दरवाजा खुला मिलता है फजर के वक्त, उनकी रोजी उनके दरवाजे के अंदर लटके चले जाते हैं। और जिनका दरवाजा फजर में बंद होता है वो वापस उनकी रोजी लेके चले जाते हैं। रोजी का मतलब क्या है? अब आप हो सकता है आपके दिल के अंदर ये सवाल पैदा हो कि हम बहुत सारे लोग नमाज नहीं पढ़ते लेकिन फिर भी शाम को आते बहुत सारे कमा के लेकर। मेन कमाना मकसद ये मेन ये है कि उसके अंदर बरकत कितनी कर पा रहे हो, उसके अंदर बरकत कितनी कर पा रहे हो। अगर आप नमाज पढ़ोगे तो ये मुशाहदा भी है इस पूरी जिंदगी का, और जो भी ईमानदारी के साथ नमाज पढ़ता है कब कमाता है, सुकून की सांस लेता है, सुकून से खाता है, सुकून की रात गुजारता है। और जो नमाज नहीं पढ़ता है दुनिया भर के टेंशन होते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हवाले से सुन लीजिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पाक है, जो इंसान फजर की नमाज को पाबंदी के साथ पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला उसके चेहरे पर नूर पैदा फरमाएगा। नमाज पढ़े आप नमाज, और जो इंसान नमाज पढ़ के मस्जिद से बाहर निकलता है ना, उसकी एक दिली कैफियत होती है। मैं अपना बता रहा हूँ, आपके भी साथ होता होगा तो होता है। जो इंसान नमाज पढ़ के मस्जिद से बाहर जाता है तो एक रूहानी तौर पर उसको ऐसा लगता है मुझे मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ निकल चुका है, बहुत बड़ा बोझ मुझसे उतर चुका है। जो अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे ज़िम्मे पर जो नमाज फर्ज रखी थी, फर्ज कर रखी, मैंने उसको अदा कर दिया, मैं इससे बरी हो चुका। फजर की नमाज को कोई इंसान पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके चेहरे पे नूर पैदा करवा देता। फिर आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस में हुजूर फरमाते हैं, जो इंसान ज़ोहर की नमाज को
پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی کے اندر برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ جو انسان عصر کی نماز کو پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اولاد سے اس کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ جو انسان مغرب کی نماز کو پابندی سے پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم کے اندر قوت پیدا فرما دیتا ہے۔ اور جو انسان عشاء کی نماز کو پابندی سے پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیند کے اندر چین اور سکون پیدا فرما دیتا ہے۔ برکت بھی آ گئی، اولاد فرمانبردار بھی ہو جاتی، جسم کے اندر طاقت بھی ہو جاتی، رات سکون سے گزرتی ہے۔ پر ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری پوری زندگی کو سمیٹ دیا اور ہم ہیں کہ اللہ کے دربار سے دور ہو کر کے کامیابی تلاش کرتے ہیں تو ہماری زندگی تو تمام ہو سکتی ہے لیکن کامیابی نہیں مل سکتی۔ اصل انسان کامیاب ہوئی ہے، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ نے جہنم کا ذکر پہلے فرمایا، جنت کا بعد فرمایا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا پہلے ہم جنت کو بھریں گے، جو بچ جائیں گے اس پہ جہنم میں نہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ومن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچا لیا گیا ہے وہ جنت میں ڈال دیے گئے۔ اب ہمیں نہیں پتا کہ ہم جہنم سے بچا لیے گئے کہ نہیں بچا لیے، ہمیں پہلے یہ کام کرنا ہے، جہنم سے بچنے والے کام کرنے ہیں۔ اور جہنم سے بچنے والے کام کیا ہے؟ نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی، سارے گناہ سے توبہ کرنی پڑے گی، اللہ کے گھر کو آباد کرنا پڑے گا۔ ہم اللہ کے گھر کو آباد کر دیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی کو آباد فرما دے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو